الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ کریم آقا علیہ صلاۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ عادت بنانی چاہیے کہ آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام کی ذات والا پر ہم کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 60 یعنی 60 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے ارشاد فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا ماریں تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ ناظرین و سامعین، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ پچھلی آیات بینات میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ مصر سے شام کی طرف بیت المقدس کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور راستے میں ایک میدان آیا جسے میدان تی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بنی اسرائیل کئی عرصہ تک وہیں رہے، اور وہاں پر نہ ان کے لباس پرانے ہوتے تھے، نہ ان کے ناخن و بال بڑھتے تھے، نہ ان کا لباس جو تھا وہ پراگندہ یعنی گندا ہوتا تھا، میلا ہوتا تھا۔ وہ وہیں میدان میں رہے۔ اس میدان کو میدان تی کہا جاتا ہے۔ جب میدان تی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پہنچے تو وہاں پر بنی اسرائیل کو پانی نہ ملا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کی، عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنا عصا مبارک اس پتھر پر ماریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک یعنی چھڑی جو تھی، اسٹک جو تھی، وہ آپ علیہ السلام نے اس پتھر پر ماری تو پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 قبیلے آپ کے ساتھ تھے تو 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو یعنی پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ ناظرین و سامعین، غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں ایک نقطہ، ایک پوائنٹ جو دیا جاتا ہے، وہ ایک نقطہ یہ ہے کہ پتھر سے چشمے جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، جبکہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ تھا۔ یعنی معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ وہ پتھر سے پانی رواں فرما دیتے اور پتھر سے چشمے برآمد
کرتے تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی انگشتہائے مبارک سے چشمے جاری فرمائے۔ یا پتھر تو زمین ہی کے جنس سے ہے اور اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف گوشت پوست سے پانی کے چشمے جاری کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کا بدرجہ عظیم معجزہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اس آیت میں لوگوں کا انبیاء کرام کی بارگاہ میں استعانت کرنے یعنی مدد طلب کرنے اور انبیاء سے ان کی مشکل کشائی فرمانے کا ثبوت بھی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں جن میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کیں اور کریم آقا علیہ السلام نے ان کی مشکل کشائی فرمائی۔ دو واقعات آج ہم اس میں سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، ان پر قرض تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَاسْتَعَنْتُ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ غرمائه ان يدعوا من دینه، تو میں نے کریم علیہ السلام سے ان کے قرض خواہوں سے متعلق مدد طلب کی، ان کا قرضہ کچھ کم کروا دیں۔ حضور علیہ السلام نے اس بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی جو قرض دار جن کا قرضہ دینا تھا ان سے بات کی تو وہ نہ مانے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، حضرت جابر فرما رہے ہیں، مجھ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کی الگ الگ ڈھیریاں لگا دو۔ فرماتے ہیں میرے پاس چند کھجوریں تھیں، وہ لیکن اتنا نہ تھا کہ ان سے قرضہ ادا کیا جا سکتا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا تمہارے پاس جو کھجوریں ہیں ان کے ڈھیر لگا دو۔ فرماتے ہیں میں نے ڈھیر لگا دیے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے مجھے بھیجا، ارشاد فرمایا اے جابر جاؤ ان لوگوں کو بلاتے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ڈھیریاں بنا دی اور بارگاہ رسالت میں پیغام بھیجا تو آقا کریم علیہ السلام ڈھیریوں کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور ارشاد فرمایا ماپ پر یعنی ماپ کر تول کر جتنے قرضے دار ہیں سب کو ان کے قرضے دیتے جاؤ، ان کے کھجوریں دیتے جاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے کھجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کی یہاں تک کہ سارا قرضہ اتر گیا اور میری کھجوریں ایسی لگ رہی تھی جیسے ان میں سے ایک بھی کھجور کم نہیں ہوئی۔ اب غور کریں کریم آقا علیہ السلام کا معجزہ۔ پھر حضرت سالم، یہ بھی بخاری شریف کی روایت مبارکہ ہے، حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں موجود پانی کے چند قطرے تھے، تھوڑا سا پانی تھا، وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حلقہ بنائے کھڑے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کر سکیں اور اسے پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے آپ کے پاس موجود ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں رکھ دیا تو آقا کریم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر سے پوچھا آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا، لیکن ہم اس وقت 1500 آدمی تھے۔ ناظرین و سامعین، انسانوں کے علاوہ حیوانات نے بھی اپنی تکالیف عرض کی تو حضور علیہ السلام نے ان کی بھی تکالیف دور فرمائی، اور جمادات نے بھی اپنی مرادیں عرض کی تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائی، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہیں ہرنی داد، ہاں اسی در پہ شتران شاد، نہ شاد گلائے رنجو علم کیا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ پیو اور فساد نہ پھیلاؤ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام یعنی کھانا پینا من و سلوہ کھاؤ پیو اور اس پتھر کے چشموں سے پانی پیو جو تمہیں اللہ کے فضل سے بغیر محنت کے عطا کیا گیا ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ و فساد سے بچتے رہو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، لڑائی جھگڑا مت کرو، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کمانے، حرام کھانے، کھا کر اللہ کی ناشکری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں شکر گزاری کریں۔ اللہ جو رزق حلال وسیع عطا فرماتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔